رکھنے سے بھی بہتر اور مسکینوں کو کھانا کھلانے سے بھی بہتر غلام کو آزاد کرنا قرار دیا۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دیتا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام، تو مل نہیں سکتا تھا۔ اب وہ ماں کی طرح خدمت کرنا پڑے گی اس کی۔ وہ کہے پیر دباؤ تو دبانا پڑیں گے، وہ کہے میرے کپڑے دھلو تو دھلنا پڑیں گے۔ اب اس کی خدمت ماں کی طرح کرنا پڑتی۔ حضرت اوس ابن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو یہی تو بول دیا تھا، انت علیہ کظہار امی، کسی بات پر غصہ ہو کر کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی۔ تو خولہ بنت ثعلبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ کوئی راستہ نکالیے۔ اللہ کے نبی نے بھی منع کر دیا، کوئی راستہ نہیں۔ وہ جب مسجد نبوی کے اندر گئی اور 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی، آئے اللہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکال، اگر تو راستہ نہیں نکالے گا تو کون راستہ نکالے گا؟ تب اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی بیوی کو جس کو ماں بول دیا گیا ہے اس کو دوبارہ بیوی بنانے کے لیے ایک سزا متعین کر دی۔ یہ سزا بھگتنے کے بعد ہی تم بیوی بنا سکتے ہو۔ پہلی سزا یہ متعین کی ہے کہ جو لوگ اپنی بیوی کو اپنے اوپر ماں کی طرح حرام کر لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ اب ان کو دوبارہ اپنی بیوی ماننے سے پہلے اور دوبارہ اپنی بیوی بنانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ دیکھیے آزادی کی کتنی فکر ہوئی۔ انسانیت کسی کی غلامی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے، اس لیے آزاد ہونے کا حق ہے۔ تو آپ نے یہ متعین کر دیا کہ وہ ایک غلام آزاد کریں، اور غلام بہت مہنگا ہوتا تھا۔ اتنی قیمت کسی کے پاس اگر نہ ہو، اتنا مہنگا غلام نہ خرید سکے اور غلام آزاد نہ کر سکے، تو پھر دوسرا آپشن یہ دیا کہ 60 روزے رکھے، وہ بھی پے در پے کنٹینیو ریگولر روزے رکھے 60۔ اور تیسرا آپشن یہ دیا اگر 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو ایک ٹائم کھانا کھلائے۔ اب چاہے ایک دن کھلا دے 60 کو بلا کر، یا ایک کر کے 60 دن کھلائے، یا 10 کر کے 6 دن کھلائے، یا 30 کر کے 2 دن کھلائے۔ جب تک 60 پورے نہیں ہو جائیں گے اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا۔